ہم اور آپ یہی سمجھ بیٹھے ہیں کہ نیکی کرنا یہ تو کوئی بات ہے نہیں، ہم اپنی ذات کے لیے نمائش کے خاطر ہم خرچ کر لیتے ہیں، مگر اللہ اور اس کے رسول کے رضا کے خاطر اس کے بندوں پر، اللہ کے نبی کی امتیوں پر نہیں خرچ کر پاتے۔ آپ ذرا بتاؤ، ہم کتا بلی پالتے ہیں، نہ جانے اسی سوسائٹی میں ہم نے دیکھا کتا بلی پالے ہوئے ہیں، اس کو گوشت کھلائیں گے، دودھ پلائیں گے، گھر کے بغل کا غریب طبقہ، گھر کے بغل کے لوگ، وہ بیچارے ان کے ہاں گوشت نہیں پہنچ پاتا، ان بیچاروں کے ہاں دودھ نہیں پہنچ پاتا، یہاں کتوں اور بلیوں کے لیے دودھ اور گوشت پہنچایا جاتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو ان بات پر غور کرنا چاہیے، ہمیں اور آپ کو ان باتوں کو سوچنا چاہیے۔ یہ زبان والے جو جانور نہیں ہیں، اللہ نے ان کے لیے روزی رکھی ہے، تم نہیں بھی دو گے تب بھی روزی اللہ نے ان کے لیے متعین کر دی ہے۔ تمہارے لیے یہ حکم فرمایا ہے کہ تم اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو۔ کتا بلی اپنی جگہ پر ہے، مگر تم پہلے یہ دیکھو کہ جانور سے بڑھ کر کے اشرف المخلوقات ہے، اس جانور سے بڑھ کر کے اللہ کے نبی کا امتی ہے، پہلے اس کا خیال رکھو۔ جب اس کا خیال رکھو گے، پروردگار عالم آپ کو اس کا ثواب اتنا، اس کا اجر اتنا عطا فرمائے گا کہ حدیث پاک میں ہے کہ اگر کوئی اللہ کے نبی کی امتی پر کوئی نیکی کرتا ہے، پروردگار عالم اسے حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ آپ دیکھو، اسی کے حوالے سے میں ایک اور آپ کو واقعہ بتا دوں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے محدث کا نام ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کا بھی واقعہ اسی طرح ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک جب حج کے لیے نکلتے ہیں، حج کے لیے نکلنے لگتے ہیں تو راستے میں کیا دیکھتے ہیں؟ یہ ایک بوڑھی شخص، وہ بھی مردار کا گوشت کاٹتی ہے اور گھر کی طرف روانہ ہو جاتی ہے۔ جب گھر کی طرف روانہ ہوتی ہے، اور یہ حدیث پاک یہ روایت جو ہے یہ بہت سی کتب میں آپ کو ملے گی۔ آپ دیکھو، جب اس میں گوشت کاٹ کر کے وہ بوڑھی لے کر کے جانے لگتی ہے، حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ اگر میں اس کے پیچھے چلنے لگوں گا تو یہ جاسوسی ہو جائے گی، اور یہ جاسوسی شریعت میں حرام ہے، مگر کیا کروں؟ لوگوں کو بچانے کے لیے مجھے جاننا پڑے گا، کیونکہ یہ عورت ہوٹل چلاتی ہے، کھانا بنا کر کے لوگوں کو کھلاتی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ مرداری ہی کھلا دیتی ہو، تو جا کر کے ذرا دیکھ لو معاملہ کیا ہے۔ آپ پیچھے پیچھے چلنے لگتے ہیں، تو پیچھے پیچھے چلتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک گھر میں داخل ہوتے ہیں، بڑا پھاٹک ہوتا ہے، بہت بڑا پھاٹک، جو پرانے زمانے میں جو دروازے کی لکڑی کے پھاٹک بنائے جاتے تھے ویسا پھاٹک تھا۔ پھاٹک کے اندر وہ بوڑھی داخل ہوتی ہیں، آپ بھی پیچھے سے چلے آتے ہیں۔ آ کر کے کیا دیکھتے ہیں؟ ان بچی کچھ، اور وہ بچی کہنے لگتی ہے، اے ماں کچھ کھانے کے لیے نہیں لائی؟ تو ماں نے کہا کہ یہ مردار کا گوشت ملا ہے، یہی لے کر کے آئی ہوں۔ پھر اس بچیوں نے کہا کہ اے ماں اور کچھ نہیں ملا؟ اس ماں نے کہا کہ غور سے سنو۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ یہ جملہ سن کر کے میں تڑپ اٹھا تھا۔ حضرت بوڑھی کہتی ہے کہ غور سے سنو بچیوں، ہم سید زادے ہیں، نہ کسی کا صدقہ لے سکتے ہیں، نہ کسی کا زکوٰۃ لے سکتے ہیں، نہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلا سکتے ہیں، اس لیے اللہ نے جو روزی لکھی ہے وہی لے کر کے آئی ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے اس جملے کو سنا، میرا دل تڑپ اٹھا اور میں جا کر کے بوڑھی ماں کے قدموں میں حاضر ہو گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک جو وقت کے اتنے بڑے محدث جا کر کے اس بوڑھی کے پیر میں گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نسل تو آپ کی ہے، ہم تو آپ کے نوکر ہیں، جی آپ ہی مالک ہیں، یہ میرے پاس کچھ رقم ہے، کچھ زیادہ سفر ہے، اس کو رکھ لیجئے اور اس کو خرچ کر لیجئے، اس لیے کہ یہ تحفہ میری جانب سے آپ قبول کر لیجئے اور اس کے علاوہ انکار نہ کیجئے گا، اس لیے کہ یہ عبداللہ ابن مبارک کوئی اور نہیں بلکہ عاشق مصطفیٰ ہے، اور اس کا گھر اور مصطفیٰ کے گھر والا کوئی بھوکا ہو اور کوئی عاشق مصطفیٰ حج کے لیے جائے، یہ مجھے گوارا نہیں، اس لیے اس زیادہ سفر کو رکھیے اور آپ ہی خرچ کیجئے اس کو۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک پورا زیادہ سفر دے کر کے واپس گھر کی جانب پلٹ آتے ہیں۔ قافلے میں 11 لوگ تھے، وہ 11 لوگ حج کر کے واپس جب آنے لگے، واپس آنے کے بعد حضرت عبداللہ ابن مبارک یہاں سوچ رہے تھے کہ لوگ آج مینا میں ہوں گے، حسرت بھری نگاہ سے دیکھا کرتے تھے کعبہ کی جانب، کیا آج لوگ مینا میں ہوں گے، آج مزدلفہ میں ہوں گے، آج جمرات میں رمی کر رہے ہوں گے، آج میدان عرفات میں ہوں گے، آج کعبۃ اللہ شریف کا چکر لگا رہے ہوں گے۔ خیر وہ قافلہ جب 11 کے 11 افراد
अफराद पर जो मुश्तमिल था वो जब आ गया तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक के घर पर जब मुलाकात करने के लिए आए तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक मुबारकबाद पेश करने लगे। तो काफिले वाले क्या कहते हैं कि अब्दुल्ला इब्न मुबारक तुम क्या मुबारकबादी पेश कर रहे हो, तुम तो खाने काबा के जानिब वहाँ खड़े थे, हमने तुम्हें निदा दी और तुम हमारी तरफ देखे भी नहीं और आगे चलते चले गए। यहाँ तक कि 11 ने ऐसे ही कहा। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक फरमाते कि मैं बड़ा ताज्जुब में पड़ गया कि मामला क्या है। फिर एक आदमी, उसी में से एक वली अल्लाह है, वो वली अल्लाह एक ज़्यादा सफ़र लेते हैं, एक मुट्ठी में कुछ रकम थे, वो गालिबन दीनार थे, वो दीनार लेकर के आते हैं, हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक के हाथ में रख देते हैं और रखने के बाद फरमाते हैं कि अब्दुल्ला इब्न मुबारक तुमने अल्लाह के राह में अल्लाह के बंदों पर 300 रुपया खर्चा किया था, ये लो 600 दीनार है, ये 600 दीनार रख लो। ख्वाब में क्या देखते हैं कि वो देने वाला कोई और नहीं बल्कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। रसूल अकरम फरमा रहे हैं कि तुमने मेरी उम्मतियों पर नेकी की है, 300 दीनार खर्च किया है, ये लो 600 दीनार मेरी तरफ से रख लो। और एक चीज सुन लो कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक फरमाते हैं कि मैंने 61 हज किया, उसके बाद में अल्लाह ने जितनी बार मुझे बुलाया उतनी बार मैं हज के लिए जाता रहा। फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अब्दुल्ला इब्न मुबारक तुम्हारे नाम से अल्लाह ने एक फरिश्ता बना दिया है, क़यामत तक वो तुम्हारी जैसी शक्ल बना करके क़यामत तक वो आएगा और हज करता रहेगा, हज वो करेगा, सवाब तुम्हें मिलता रहेगा। आज हमारे मुआशरे में हज में जाने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है। हज पे जाने वाले लोग, अल्लाह का शुक्र है, उसका एहसान है कि हज पर जाने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है, मगर ख्याल ये भी रखना चाहिए हमें और आपको कि हमारे अगल बगल में इर्द गिर्द में जो पड़ोसी हजरात हैं वो पड़ोसी हजरात खुशहाल हैं या नहीं हैं, आपको उनको भी देखना है। उसके बाद में आप पर हज फ़र्ज होता है। आपको पूरे अगल बगल में देखते रहना है, इसलिए कि परवरदिगार आलम आप वहाँ न जाओगे, यहाँ पर रह करके अल्लाह के नबी के उम्मतियों की अगर तुम अल्लाह के नबी के उम्मतियों का तुम ख्याल रखोगे, परवरदिगार आलम का हुक्म है कि मैं तुम्हें हज मबरूर का सवाब अता फरमाऊंगा। आप इसकी मिसाल देख लीजिए। हज़रत शकीक बल्खी, ये बल्ख के रहने वाले थे। हज़रत शकीक बल्खी का वाक़या है कि मैंने कुछ पैसा इकट्ठा किया और जब मैं हज के इरादे से मैं निकलना चाहा तो मैं, चूंकि हज़रत शकीक बल्खी ये बहुत बड़े आलिम अल्लाह के वली थे, तो इनको देख करके इनके इलाके के जितने भी लोग थे, जो बड़े बड़े इर्द गिर्द के जो लोग बड़े बड़े सरमायादार थे, वो तमाम के तमाम तैयार हो गए कि हज़रत के साथ हम भी चलेंगे। इसलिए कि एक आलिम बाअमल के साथ जाना, एक वली अल्लाह के साथ जा करके हज अदा करना, उसकी कुछ बातें ही अलग होती है। तो तमाम लोग तैयार हो गए। जब जाने का वक्त करीब आया, हज़रत शकीक बल्खी ने इनकार कर दिया कि अब मैं नहीं जा पाऊंगा, कुछ मजबूरी है, नहीं जा पाऊंगा। हज़रत शकीक बल्खी के इनकार करने के बाद जो तमाम और काफिले वाले थे वो तमाम लोग चलने लगे, आगे बढ़ने लगे, मगर जितनी मुंह उतनी बातें होने लगी। कोई कहने लगा कि कुछ तिजारत के लिए कुछ सामान खरीद लिए इसीलिए नहीं आए, किसी ने कहा कि कुछ और हो गया होगा इसलिए नहीं आए। हद तो यहाँ तक है कि उसी काफिले में से कहने वालों ने कहा कि जब अल्लाह तौफीक देता है तभी हज करने के लिए कोई जा सकता है। कहने वालों ने कहा, जितने मुंह उतनी बातें होने लगी, कहते रहे लोग। उसके बाद में जब काफिले वाले चले गए, जब हज करके वापस आने लगे, उसी काफिले में एक और अल्लाह के वली थे। वो अल्लाह के वली ख्वाब में क्या देखते हैं कि एक साइल सवाल करने वाला एक शख्स से सवाल कर रहा है और ये कह रहा है कि शख्स ये बताओ कि इस साल जितने हाजी गए थे क्या सबका हज कबूल हुआ है या सबका हज कबूल नहीं हुआ। तो जो शख्स बैठा था जवाब देने के लिए, उसने कहा कि इन साल जितने हाजी हज करने गए थे अल्लाह पाक ने सबके हज को कबूल कर लिया, अल्लाह पाक ने सबके हज को कबूल कर लिया। साइल ने फिर पूछा, साइल ने सवाल किया कि ये बताओ सबका हज कैसे कबूल हो गया, किसकी वजह से सबका हज कबूल हो गया। साइल ने जब सवाल किया तो जवाब देने वाले ने जवाब दिया कि हज़रत
شقیق بلخی جو بلخ کے علاقے میں ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے صدقے میں اللہ رب العزت نے تمام حاجیوں کے حج کو قبول فرما لیا۔ جب یہ تمام حاجی بلخ پہنچتے ہیں، بلخ پہنچنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں؟ ماجرا کیا ہے؟ لوگ کہنے ماجرا کیا ہے، کیا دیکھتے ہیں؟ پوچھنے لگتے ہیں، اے شقیق بلخی ذرا یہ تو بتاؤ، تم وہاں پر تھے، وہاں موجود تھے، تمہارے صدقے میں اللہ پاک نے ہمارے حج کو قبول کیا، مگر ایک ذہن میں سوال ہوتا ہے کہ تم ہمارے ساتھ تو گئے نہیں تھے، مگر تمہارے صدقے میں اللہ نے ہمارے حج کو کیسے قبول کیا؟ یہ ذرا راز تو بتاؤ۔ حضرت شقیق بلخی کہنے لگتے ہیں کہ میں تو کہیں نہیں گیا، میں یہیں پر تھا۔ پھر دوسرا قافلہ آتا ہے، وہ بھی اسی طریقے سے کہتا ہے، یہاں تک کہ 7 قافلے والوں نے آ کر کے یہی کہا۔ حضرت شقیق بلخی خود تعجب میں پڑ گئے کہ ماجرا کیا ہے، میں تو گیا بھی نہیں تھا، معاملہ کیا ہے؟ ان کی آنکھ لگتی ہے، ان کی آنکھ جیسے ہی لگتی ہے، ان کا روم جو ان کا گھر تھا وہ نور سے منور ہو جاتا ہے۔ نور سے منور ہونے کے بعد جیسے ہی آنکھ جھپکتی ہے، آنکھ بند ہوتی ہے، کیا دیکھتے ہیں کہ خواب میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جیسے ہی خواب میں آپ نے دیکھا، سلام عرض کیا، صلاۃ و سلام پڑھنے لگے۔ پھر آقا کریم نے یہ چاہتے تھے کہ آقا کریم اپنے لب اقدس کو کچھ ہلائے، کچھ ارشاد فرمائے۔ آپ سوچ ہی رہے تھے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا، اے شقیق بلخی کیا اور گواہ بھیجوں کہ تمہارا حج قبول ہوا یا نہیں ہوا؟ اور گواہ کتنے چاہیے، کتنے کو گواہ بنا کر کے بھیج دوں کہ تمہارا حج قبول ہو گیا؟ یہ پھر جب آپ بیدار ہوئے، قافلے والوں جو تھے، جو علاقے والے تھے، وہ پوچھنے لگے کہ معاملہ کیا ہے، ہوا کیا ہے، ذرا راز تو بتائیے، یہ ہوا کیسے ہے؟ تو آپ حضرت شقیق بلخی بیان کرتے ہیں، معاملہ یہ ہے کہ ایک دن جو میں نے جو زادِ سفر اکٹھا کیا تھا، زادِ سفر کو اکٹھا کرنے کے بعد میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک لڑکی ہے، وہ مردار ایک جانور پڑا ہوتا ہے، اس جانور میں سے ایک گوشت کا حصہ کاٹ کر کے گھر کی طرف لے کر کے جانے لگتی ہے۔ جب گھر کی جانب بڑھنے لگتی ہے تو حضرت شقیق بلخی اس کا پیچھا کرتے ہیں اور دیکھتے دیکھتے چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں مردار کا گوشت کھانا تو حرام ہے، یہ بچی نے ایسا کیوں کیا؟ جاتے ہیں اس کے پیچھے، معاملہ کیا دیکھتے ہیں کہ گھر میں فاقہ پڑا ہوا ہے۔ آپ پہنچ گئے، اسی دوران آپ پہنچ جاتے ہیں گھر میں، پوچھتے معاملہ کیا ہے؟ تو ان تمام بچیوں نے کہا معاملہ یہ ہے کہ 7 دن ہو گیا ہم بھوکے ہیں، ہمارے پاس کھانے کے لیے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ اگر جان بچانے کی بات آئے اور اللہ معاف کر دیتا ہے، اگر ہم یہ نہ کھائیں تو مر جائیں گے، اسی لیے میں اس کو لے آئی ہوں اور کھائیں گے، اسی کو ہم سب مل کر کے کھائیں گے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے، حضرت شقیق بلخی فرماتے ہیں کہ میرے دل پر ایک تعجب، ایک حیرت طاری ہوئی۔ میں حضرت شقیق بلخی فرماتے ہیں کہ میں جتنا زیادہ سفر اکٹھا کیا ہوا تھا سب میں نے اس بچی کو دے دیا اور کہا کہ تم حلال کھاؤ، حرام نہ کھاؤ۔ اللہ پاک نے اس مدد کے صدقے میں تمام حاجیوں کے حج کو قبول فرما لیا اور حضرت شقیق بلخی کو آقا کریم کی زیارت سے بہرہ فرما دیا۔ ہمیں اور آپ کو بھی یہی چاہیے۔ ہم شادی بیاہ میں تو خوب پیسے خرچ کرتے ہیں، نمائش کی باری آتی ہے ہم خوب نمائش کرتے ہیں، خوب اپنے پیسوں کو دکھاتے ہیں، اپنے مال و دولت کو خوب دکھاتے ہیں، جبکہ اپنے مال و دولت کو بچا کر کے جہاں پر ضرورت ہو ہمیں وہاں لگانا چاہیے، جہاں ضرورت ہو وہاں لگانا چاہیے۔ آپ دیکھیں کیا صرف امیر ہی حج کر سکتے ہیں؟ غریب نہیں حج کر سکتے؟ اللہ نے وہ بھی رکھا ہے۔ آپ دیکھو غریب کے لیے بھی حکم ہے، امیر اور غریب دونوں کے لیے حکم ہے۔ آپ دیکھو غریب کہنے والے کہتے ہیں ہم حج کے لیے نہیں جا پاتے، اللہ کے رسول نے تو اتنی چھوٹ دے دی ہے اور اتنی بڑی نعمت سے نواز دیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ والدین اگر سامنے آ جائیں مسکرا کر کے آپ دیکھ لیجئے حج مبرور کا ثواب ملے گا، اور جتنی بار پلک جھپک کر کے مسکرا کر کے دیکھتے رہیں گے پروردگار عالم اتنی بار حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا چلا جائے گا۔ بلکہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم اور حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو جو حکم ہوا تھا وہ یہی تھا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم اور سیدنا اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم اللہ رب العزت نے نشاندہی فرمانے کے بعد یہ انبیاء کرام علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اللہ رب العزت کے گھر کو اٹھایا۔ یرفعو کا معنی ہوتا ہے اٹھانا، بنانا نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا، کتب تاریخ میں بھی آتا بھی ہے
सीरत मक्का में आप देखेंगे, तारीख़ मक्का में भी आप देखेंगे तो आपको ये बात मिलेगी कि काबतुल्लाह शरीफ की गालिबन 10 बार तामीर हुई है। काबतुल्लाह शरीफ की गालिबन 10 बार तामीर हुई है, मगर तस्करा इसी का होता है जो हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने की थी। और इसी को बनाने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म फरमा दिया कि मेरे पैगंबर हज़रत इब्राहीम को हुक्म फरमाया कि जब बन गया, मुकम्मल हो गया, तो हज़रत इब्राहीम को हुक्म फरमाया कि अब जा कर के ऐलान कर दो कि तमाम लोग आ कर के हज अदा करें, अल्लाह के घर की ज़ियारत करें। आप देखें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म फरमा दिया वातिमुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह, कि अल्लाह पाक के लिए ही है हज और उम्रा। उसके बाद में हुक्म फरमाया कि इब्राहीम तुम जाओ और ऐलान कर दो, तमाम आम आदमियों को भी ऐलान कर दो कि वो अल्लाह के घर की ज़ियारत करें और अय्याम हज में हज को अदा करें। इसीलिए फरमाया गया कुरान पाक में वअज़्ज़िन फ़िन्नासि बिल हज्जि यातूक। तो हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम मक्का शरीफ की पहाड़ पर एक गए, जबल कैस कबीस नाम है। उस पहाड़ पर जाने के बाद आप ऐलान फरमाते हैं। ऐलान फरमाने के बाद आप ये सोचने लगते हैं कि मैं ऐलान यहाँ पर कर रहा हूँ, मक्का शरीफ के शहर में मैं ऐलान कर रहा हूँ, और कौन है जो मेरी आवाज़ बाहर तक सुनेगा। तो रब की बारगाह में अरीज़ा पेश करते हैं, ऐ मौला तूने तो हुक्म फरमा दिया कि मैं ऐलान करूँ, तो मैं ऐलान तो कर रहा हूँ, मगर मेरी आवाज़ जहाँ तक जाएगी वहाँ तक लोग सुनेंगे, उसके आगे के लोग न सुन पाएंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म फरमाया, ऐ इब्राहीम आवाज़ देना तुम्हारा काम है, आवाज़ को पहुँचाना मेरा काम है। हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने उस वक्त ये हुक्म फरमाया वअज़्ज़िन फ़िन्नासि बिल हज्जि यातूका रिजालन। ये पूरी आयत मुबारका पढ़ी वहाँ पर, ये ऐलान फरमाया। ये ऐलान फरमाया तो मुफस्सिरीन बयान फरमाते हैं इस आयत मुबारका की तफसीर में कि पूरे रूए ज़मीन पर यह आवाज़ फैल गई, यहाँ तक कि ज़मीन के नीचे तक भी आवाज़ गूंजी, आसमानों की बुलंदियों पर आवाज़ गूंजने लगी, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में आवाज़ गूंज उठी। मुफस्सिरीन यहाँ तक लिखते हैं कि रहमे मादर में जो बच्चा पल रहा था उस बच्चे ने भी उस आवाज़ को सुनी है। फिर मुफस्सिरीन बयान करते हैं ये रहमे मादर छोड़ो, जो बाप के सल्ब में अभी नुत्फ़ा बना हुआ है उसने भी आवाज़ सुनी है। मुफस्सिरीन बयान करते हैं, मुहद्दिसीन भी बयान करते हैं कि जिस आवाज़ सुन करके लब्बैक कही, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हीं को तौफीक अता फरमाई कि वो हज को अदा करें। ये तफसीर में आपको ये बात मिलेगी कि जिसने ये आवाज़ सुनी, जिसने भी आवाज़ सुनी और आवाज़ सुन करके जिसने भी लब्बैक कहा, जिसकी रूह ने लब्बैक कहा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको तौफीक अता फरमाई हज करने की। और दूसरी एक रिवायत है, मुफस्सिरीन बयान फरमाते हैं, कौल दूसरा ये है कि जिसने जितनी बार लब्बैक कहा परवरदिगार आलम ने उसको उतनी बार हज करने की तौफीक अता फरमाई। आप देखें हम और आप इस मुबारक मुक़द्दस महीने में हज को अदा करने के लिए, हज के अरकान को अदा करने के लिए हम और आप जाते हैं मदीनतुल मुनव्वरा, आक़ाए रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का शहर मुबारक। हम उसमें जाते हैं, हाज़िरी देते हैं। उसके बाद में हम और आप जाते हैं काबतुल्लाह शरीफ में मनासिक हज को अदा करते हैं, मुज़दलिफ़ा में जाते हैं, मैदान आरफ़ात में जाते हैं, जमरात में जाते हैं। हम तमाम जगहों पर जा कर के मनासिक हज को अदा करते हैं। मगर हम और आप एक चीज़ ज़हन में रखें कि ये मक्कतुल मुकर्रमा या मदीनतुल मुनव्वरा ये ऐसी जगह है, इतनी पाक जगह है, इतनी अफजल और आला जगह है, मगर हम में से, आप में से बाज़ हज़रात ऐसे हैं जो जाते तो हैं वहाँ पर, मगर उसका जो अदब बजा लाने का हुक्म है वो अदब नहीं कर पाते। आप देखें मदीनतुल मुनव्वरा में लोग जाते हैं, आका करीम का शहर मुबारक
ایک روایت میں ملتا ہے کہ کعبۃ اللہ شریف سے بھی افضل مدینۃ المنورہ کا شہر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو اس شہر میں بلا کر کے یہ ثابت کر دیا کہ یہ مبارک شہر اور بھی افضل اور اعلیٰ ہے۔ آپ دیکھو اور بھی روایتوں میں ملتا ہے، اور یہ اس پر کسی کا اختلاف نہیں ہے، جس مٹی سے قبر مبارک جو قبر مبارک آپ کی بنی ہے، مزار انور جو بنی ہوئی ہے، اس مزار مبارک میں جس میں اطہر سے جو مٹی لگی ہوئی ہے وہ عرش معلیٰ سے بھی افضل و اعلیٰ ہے۔ آپ دیکھیں ہم اس جگہ پر جاتے ہیں، ہم اس جگہ پر جانے کے بعد مسجد نبوی میں ہم نماز کو ادا کرتے ہیں۔ مسجد نبوی کا ہم ادب و احترام نہیں کر پاتے۔ مسجد نبوی وہ مسجد ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، آقا کریم فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی میں اگر کوئی نماز پڑھتا ہے 2 رکعت تو پروردگار عالم اسے حج کامل کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور اگر مسجد قباء میں وہ نماز پڑھتا ہے 2 رکعت تو عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ آپ دیکھو ہم اور آپ اس جگہ پر جاتے ہیں، اور یہ ادب کرنا یہ عاشق مصطفیٰ کا کام ہے، غدار مصطفیٰ کا کام نہیں ہے۔ عاشق مصطفیٰ جو ہوتے ہیں وہی مدینۃ المنورہ مسجد نبوی شریف میں جا کر کے مدینۃ المنورہ جاتے ہیں تو مرقد انور پر جا کر کے ادب بجا لاتے ہیں۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ آپ دیکھیں یہ وہ مبارک اور مقدس جگہ ہے کہ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے کہ قد سر کو جھکا کر کے، سر کو رکھ کر کے چلا جائے، مگر حکم کی تعمیل نہیں ہوئی، حکم کی تعمیل نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ جو سجدہ کرنے کا حکم ہے، سر کو جھکانے کا جو حکم ہے، زمین پر رکھ کر کے جھکا کر کے جس کو یاد کیا جائے وہ کسی اور کو نہیں بلکہ رب ذوالجلال کو یاد کیا جائے۔ آپ دیکھیں وہاں جو عاشق مصطفیٰ ہے وہ جاتے ہیں، ادب بجا لاتے ہیں، اور ادب بجا لانے کے بعد وہاں نمازیں، اوراد و وظائف، ذکر و اذکار کیا کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت اس کا بدلہ بھی اسی طریقے سے عطا فرماتا ہے۔ اور جو حاجی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، جب حج کر لیتے ہیں تو حج کرنے کے بعد مدینۃ المنورہ آتے ہیں حاضری دینے کے لیے۔ کیوں آتے ہیں اس کی وجہ میں بتا دوں آپ کو، کہ جیسے بیت المعمور فرشتوں کے حج کے لیے بیت المعمور بنا ہوا ہے، جیسے انسان حج ادا کرتے اسی طرح فرشتگان اعظام بھی حج کو ادا کرتے ہیں۔ انسان کے لیے، حضرت انسان کے لیے کعبۃ اللہ شریف بنا ہوا ہے، کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر ہوئی ہے، اور فرشتوں کے حج کے لیے بیت المعمور کی تعمیر ہوئی ہے۔ بیت المعمور یہ آسمان، 7 آسمان کے اوپر ہے۔ بیت المعمور کے نیچے حدیث پاک میں ہے کہ بیت المعمور کے ایک دم بیچوں بیچ نیچے یہ کعبۃ اللہ شریف ہے۔ آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے جو فرشتوں کو حکم فرمایا ہے حج کرنے کے لیے، تو بیت المعمور کا چکر لگاتے ہیں جیسے ہم اور آپ کعبۃ اللہ شریف کا 7 چکر لگاتے ہیں، ایسے ہی فرشتگان اعظام بیت المعمور کا چکر لگاتے ہیں۔ اس کے بعد رب کے جانب سے حکم ہوتا ہے کہ اب چلے جاؤ کعبۃ اللہ کا چکر لگاؤ، وہ چلے آتے ہیں اور کعبۃ اللہ شریف کا چکر لگاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر رب ذوالجلال کی جانب سے حکم ہوتا ہے کہ اب چلے جاؤ میرے محبوب کے پاس، اور میرے محبوب کے پاس جا کر کے حاضری دو اور درود و سلام کا نذرانہ پیش کر کے آؤ تو تمہارا حج قبول ہو جائے گا، حج مکمل ہو جائے گا۔ آج ہم اور آپ اسی طریقے سے کعبۃ اللہ شریف جاتے ہیں، مناسک حج ادا کرتے ہیں، پھر خانہ کعبہ بذات خود اپنے دل، اپنے زبان حال سے کہتا ہے، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ آپ دیکھو جب جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، حج ادا کرنے کے بعد یہ عاشقان مصطفیٰ کا حج اسی وقت ادا ہوتا ہے جب وہ مدینۃ المنورہ پہنچ کر کے آقا کریم کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، تب ان کا جا کر کے حج مکمل ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں حج کے ادا کرنے کے لیے، حج کے جانے کے لیے بہت سی راہیں، یہ مقام ہے، مگر ہم اور آپ فقط حج
करने की चीज़ हज के मनासिक को अदा करने का ख्याल रखते मगर अपने पड़ोसियों का ख्याल नहीं रखते। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि हम अपने पड़ोसियों का भी ख्याल रखें, हज अदा भी करें। अल्लाह तौफीक देगा तो आप गरीबों की मदद करोगे, फिर अल्लाह तौफीक देगा कि उसके बाद आप चले जाओगे हज करने के लिए। पैसा रुकता नहीं, आता ही रहता है। अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई तो इंशाअल्लाह जो पैसा इकट्ठा भी रहेगा, अगर सामने देखो कोई गरीब इस हाल में परेशान है तो पहले उसकी मदद कर दो। उसकी मदद करोगे, परवरदिगार आलम उससे बढ़ करके उसका अजर अता फरमाएगा। और फिर अपने दयार की तो ज़ियारत तो करवाएगा ही, अपने महबूब के दयार की ज़ियारत भी करवाएगा। और कहीं नसीबा खुल गया तो रसूल कायनात खुद तशरीफ़ ले आएंगे। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि हम और आप हज के मनासिक को भी अदा करें और साथ ही साथ अपने पड़ोसियों का भी ख्याल रखें। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें और आप तमामी हज़रात को जो कुछ बयान हुआ उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ और रफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।